کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے۔ خود قتل کری تو مقدمہ میر پر لوگوں پر بناسا تو ایسا بچی جیسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکنا، ایسا نہیں ہو سکنا، وہ نہیں ہونے لگا چونکہ میرپور برمنگھم میرپور پر ہے، میرپور پر ہے۔ اگر آج اتنا کہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ آج میرپور کتنے بچیاں بچے تھے موجود ہے، اے بچیاں جڑیاں آج تھے موجود، بچے جڑے موجود ہے، اے اس سٹرگل کی جاری رکھسن، اس وقت تک جاری رکھسن جب تک تساں آخری سپاہی، آخری فوجی، آخری ایجنسی اس آزاد کشمیر چوں باہر نہیں نکلی۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے یونس دریابی صاحب۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جناب لیاقت لون صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب لیاقت لون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج یہاں پہ میری رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو میرے ننھے منے بچے، میری بہنیں یہاں تشریف فرما ہے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف ان کو سلام پیش کرتا ہوں بلکہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان ننھے بچوں کے عظیم جذبوں کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جو یہاں آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یہاں پہ زبیر انصاری صاحب، صدیق مرزا صاحب، دریابی صاحب اور ناظم بھٹی صاحب کی موجودگی میں مجھے شاید بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے چند گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ دھرنا پاکستان قونصلیٹ برمنگھم کے سامنے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اسیران کی رہائی کے لیے، اور جو آج میرپور میں اور اس کے مضافات میں جہاں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج یا دھرنے کر رہی ہے، اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے برمنگھم میں جو کشمیری کمیونٹی ہے بلا تخصیص، غیر کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، کسی علاقے، کسی بھی اس سے ہٹ کے یہاں پہ یہ کشمیری اس شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج یہاں سے پاکستان کی حکومت، ان کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ایجنسیز کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ کشمیری اس خطہ ارض پہ جہاں بھی ہوگا وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اور یہ سعد انصاری، راجہ دانش، جواد اور ساجد، یہ یاد رکھیں یہ کسی کے لیے، کسی کے اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں وہاں نکلے۔ یہ آپ کشمیریوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آپ سب کے حق کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور اس کی پاداش میں آج پابند سلاسل ہیں۔ مجھے آج فخر ہے ان تمام لوگوں پہ، میرے بھائیوں پہ، کہ جو نہ رکے، نہ بکے اور نہ جھکے، اور آج ہم کشمیری یہاں برطانیہ میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عبدالخالق انصاری کی تیسری اور چوتھی نسل بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہاں اس عوام کے حقوق کے لیے صرف جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہاں ایک 5 سال کے بچے سے لے کے 95 سال کے بزرگ تک جو ہے وہ کشمیری یہاں اپنے حق کے لیے اور اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے اپنی اس قومی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ اور یہ واضح پیغام ہونا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے، اس کی اپوزیشن کے لیے، اس کے معلوم اور نامعلوم جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہمارا واضح پیغام ہے۔ یاد رکھو کشمیری جو ہے اگر 1 ملین آرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے سینہ سپر ہو کے لڑ سکتے ہیں تو یہ پی سی، وی سی، یہ ایف سی، یہ رینجرز، یہ ان سے ڈرنے والے نہیں۔ اس دفعہ تو ہم نے آپ کو صرف ٹریلر دکھایا ہے،
وہ چاہے سینسا کے جنگل ہوں، میرپور کی گلیاں ہوں، یا وہ راولہ کوٹ، مظفر آباد یا اس کے مضافات میں کہیں اور علاقے ہوں، آئندہ یاد رکھو اگر ایسی کوئی غلطی کی تو اس دفعہ تو آپ کی صرف وہاں پہ آپ کے کپڑے وہاں لٹکائے گئے، لیکن شاید آنے والے وقتوں میں پھر آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اس لیے کہ ہم بھیک نہیں مانگتے. ہمارا سیدھا سا مسئلہ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ مارچ تھا جس کو جا کے مظفر آباد آزاد کشمیر اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دینا تھا، اور اس آزاد حکومت کے ساتھ ہمارے مطالبات تھے. تم نے اس میں ٹانگ اڑا کے شاید جو ہے وہ کشمیریوں کو یہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ یہ بھی بلوچی ہیں، اٹھا لو بابا. تو یاد رکھو 5000 سال کی جو تاریخ رکھنے والی قوم ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پنڈت کلن کی جو ہے وہ پڑھے بک. 5000 سال کی تاریخ رکھنے والی یہ کشمیری قوم کسی کے سامنے نہیں جھکی، اور آپ کے سامنے بھی جھکنے والی نہیں ہے. پیار سے آپ ہمارا خون پی سکتے ہو، لیکن نفرت سے، زور سے، ڈنڈے سے ہم اپنا بدبودار پسینہ بھی تمہیں نہیں دیں گے. یہ بالکل واضح پیغام ہے آپ کے لیے. اور آج کی یہ جو دھرنا ہے، یہ اسیران جو اس تحریک کے لیے جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کشمیری شاعر جس کو ایجنسیز نے جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، احمد فرحاد، کہ وہ سچ لکھتا تھا، سچ بولتا تھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا. پھر باغ سے ایک منظور لون کے نام سے ایک شخص کو جو ہے وہ آپ نے وہاں سے اٹھا لیا، اور ابھی تک جو ہے اس کی فیملی کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، اور وہ بیچارے اس قسم پرسی کی حالت میں ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے خلاف صرف نفرت پیدا کر رہی ہیں. آپ نے 71 سے سبق نہیں سیکھا، آپ نے جو ہے اس کے بعد کے ہونے والے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، لیکن اب کشمیری آپ کو سبق سکھائیں گے. یہ یاد رکھنا کہ یہ آپ تاریخ اپنی خود جو ہے وہ دہراؤ گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی پرامن قوم کے ساتھ انگل بازی کر کے جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو ہمارا آج سے یہاں ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈائسپورا کشمیری کمیونٹی، حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے اور ان کے اداروں سے، کہ ان اسیران کو انکنڈیشنلی فل فور جو آپ کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس میں رہا کیا جائے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ بوڑھے، یہ جوان اور یہ بچے اور یہ خواتین اور جتنی ڈائسپورا کشمیری کمیونٹی ہے، وہ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری 2.25 کروڑ کشمیری قوم کے لیے آواز اٹھائے گی. اور یہ ہمارے جو وسائل ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حق کے لیے ہم باہر نکلیں گے. پھر یہ جو پاکستان کے کونسلیٹ، یہ صرف برطانیہ میں نہیں بابا، یہ پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کا کونسلیٹ ہے، آپ کا ہائی کمیشن ہے، وہاں پہ اگر اس ملک میں ایک بھی کشمیری ہوگا تو وہ سراپا احتجاج ہوگا وہاں. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے اداروں کو ہم لکھیں گے، ہمیں مجبور مت کرو کہ جو لیٹر ہے کشمیری ہندوستان کی جارحیت کے لیے جو یونائٹڈ نیشن کو لکھتا ہے وہی لیٹر ہم آپ کے لیے لکھیں. اگر آپ باز نہ آئے تو پھر پوری دنیا میں جو ہے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو ہم آلریڈی لکھ بھی چکے ہیں، اور آئندہ ان کو ریمائنڈر بھی دیں گے. اور جو کشمیری کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہاں بھی اور دنیا میں جہاں آپ پوری دنیا میں کہیں بستے ہیں تو آپ ایسے اداروں کو اپروچ کریں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں ان کو لکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ہے سعد انصاری، راجہ دانش اور ان کے ساتھ باقی جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس تحریک کو لے کے آگے چلیں. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے میرا یہ واضح پیغام ہے، برطانیہ میں بسنے والی کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی کنفیوز تھیوری کا باعث بن کے اس تحریک کو کہیں جو ہے وہ ہائی جیک نہ ہونے دینا، کہیں آپ کو جھنڈا جلانے پہ کنفیوز کیا جائے گا.
हमने कोई झंडा किसी का नहीं जलाया और ना हम किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए जहां जहां भी होंगे उस मुल्क और उस जगह उस कानून के मुताबिक हम अब इसको पीसफुल जो है वो पुरअमन तौर पे जारी और सारी रखेंगे। और एक और जो थ्योरी पेश की गई कि जी अब आपको कंफ्यूज किया जाएगा, कश्मीरियों को आपस में लड़ाया जाएगा, उसके लिए बाखबर रहनी चाहिए हमारी अवाम और हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप कि किसी ने क्या कहा और किसी ने ये किया। आपने देख लिया कि अवाम का जो रेफरेंडम था 11, 12 और 13 मई को, वो आजाद कश्मीर हुकूमत के लिए खुला पैगाम है। इससे पहले कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप आके आजाद कश्मीर असेंबली में बैठे, आपको समझ लेना चाहिए कि वो लोग जो मुतालबात कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, उस पर फिल फोर अमल दरामद शुरू किया जाए। ये बिल और ये इस तरह की ये गुलशरे मत उड़ाओ जिससे आप फिर एक दफा एक्सपोज हो गए। इस दफा तो आपने रेंजर्स को बुला के भी देख लिया, फिर आगे आपके जो जिनके आप तलवे चाटते हो उनसे कुछ और भी मंगवा लेना, फिर ये अवाम पीछे हटने वाली नहीं होगी। और जो लोग अपनी कश्तियां जला के निकले हैं वो वापस नहीं जाएंगे। और आपने वो देख लिया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर की आवाम और उसके साथ इन असीरान को खराज तहसीन, जिन्होंने जो है वो हमारे हकूक के लिए दिन रात एक की और मुशक्कत के बाद इस तहरीक को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। और आज हम ये फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि कश्मीरी वो कौम है कि जिसको एज ए रेफरेंस अब न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में रेफरेंस के तौर पे जो है वो कहा जाता है कि जिस तरह कश्मीरी निकले अपने हक के लिए वो निकले। और मैं यहाँ से आज ये पैगाम देता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक है उसको भी कि हम यहाँ डायस्पोरा में हो या आजाद कश्मीर में हो, हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं आपकी इस हकूक की तहरीक को भी। और पाकिस्तान में पिसने वाला भी कोई, हिंदुस्तान में पिसने वाला भी कोई अगर इंसान है, हम उसके भी साथ इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये आटे और बिजली की तहरीक नहीं, ये आपके बेसिक राइट्स की तहरीक है। और इसी से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। और जो इस मकसद के लिए 4 अक्टूबर 1947 को जुंजाल हिल में एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था, वो इंशाल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मैं कुछ नारों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन तवक्को ये रखूंगा कि आप सब लोग आपका नारा यहाँ से मीरपुर की कम्युनिटी, डडियाल वालों, मीरपुर वालों, पूरे आजाद कश्मीर वालों, तुम्हारे नारों की आवाज की गूंज जो इस वक्त मीरपुर में जानी चाहिए, पूरे आजाद कश्मीर में जानी चाहिए। आवाज दो। मुझे नहीं आवाज आ रही, उनको कैसे आएगी? आवाज दो। श्रीनगर में, मीरपुर में, जडियाल में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, कोटली में, मीरपुर में, पलंदरी में, बाग में। वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा। डैम हमारे, बिजली तुम्हारी। पानी हमारे, कब्जा तुम्हारा। रियासत हमारी, हुकूमत तुम्हारी। रियासत हमारी, हुकूमत तुम्हारी। मैं कहूंगा नीलम जेलम बहने दो, आपने कहना है हमें जिंदा रहने दो। नीलम जेलम बहने दो, नीलम जेलम बहने दो। Once again, thank you very much. Thank you.